أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے کفار کی ان چیزوں کو رد فرمایا کہ جو انہوں نے اپنے اوپر ان جانوروں کو حرام کیا تھا. اس کی تفصیل گزر چکی کہ بحیرہ کیا ہے، سائبہ کیا تھا، وسیلہ کو کس جانور کو وہ کہتے تھے، اور حام جو ہے یہ کل رہ گیا تھا. حام اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک خاص عدد سے، یعنی جس کی جفتی سے 10 بچے پیدا ہوئے ہوں تو اس کو بھی وہ اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ، اللہ نے مقرر نہیں فرمایا جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے انسانوں کے لیے ان کا گوشت کھانا، ان پر سواری کرنا، ان سے ان کا دودھ پینا اور دیگر جو ہے وہ دیگر جو کام ہیں وہ ان سے لینا اور فوائد حاصل کرنا، یہ اللہ نے تمام انسانوں کے لیے اس کو بنایا ہے. تو پھر اپنے اوپر حرام کرنے کا نہ کوئی مقصد ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے جب حرام نہیں فرمایا تو یہ اپنے اوپر حرام کرتے ہیں. لہٰذا یفترون علی اللہ الکذب، یہ اللہ پر تہمت باندھتے ہیں جھوٹ کے ساتھ. آگے اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول علیہ السلام کی طرف، قالوا، تو وہ کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادا کو جس چیز پر پایا تھا، حسبنا ہمارے لیے وہی کافی ہے. اولو کان آباؤہم، کیا ان کے باپ دادا جو تھے، لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ جانتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ وہ سیدھی راہ پر ہوں. جب ان کفار سے، مشرکین سے یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو قرآن مقدس نازل فرمایا اس کی طرف آؤ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ ہے، ان کی طرف آؤ. تو وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہمارے باپ دادا جس چیز پر تھے، ہم نے باپ دادا کو جس چیز پر پایا، جو ان کے عقائد تھے، جو نظریات تھے، جو چیزیں ان کے طریقہ کار تھا، جس چیز پر ہم نے انہیں پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم وہی کریں گے. کفر و شرک، بت پرستی، جو بھی انہوں کا وتیرہ تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ تو علم رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت، یعنی مطلب یہ ہے کہ نہ ان کے پاس علم ہو، نہ سیدھی راہ پر ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلیں گے، پھر بھی ان کے لیے یہ کافی ہوگا. تو اس چیز کی مذمت کی گئی کہ اگر وہ، ہمیں بھی اس میں یہ سبق ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہ بری رسومات پر ہوں، یعنی جیسے تم برے طریقے پر ہو ایسے وہ بھی تو برے طریقے پر ہو سکتے ہیں، اور ان کے برے طریقے کو چھوڑ کر تم اللہ نے جو نازل کیا اس قرآن کی طرف اور رسول پاک علیہ السلام کی طرف آؤ. اب اگر کوئی آدمی شادی بیاہ میں، اپنی اسی طرح سے غمی میں، خوشی میں، جو اپنے اگر کوئی ایسے برے نظریات، بری سوچ ہے، تو کہے جی میرے باپ نے کہا تھا، میرے دادا نے ایسے کیا تھا، ہم تو کسی کی نہیں مانتے. تو اگر وہ شریعت کے متصادم ہے، بری چیز ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ضرور اس کو چھوڑنا چاہیے کہ وہ بری چیز ہے، ورنہ یہ وہ طریقہ ہو جائے گا کہ جیسے کفار کہتے تھے کہ وہ بری بات میں. کیونکہ اچھے لوگوں کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال نے تو حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ جنہیں دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، اور ان لوگوں کی گفتگو سنو کہ جنہیں سن کر تمہارے علم میں اضافہ ہو، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اور سچوں کے ساتھ کہ جن کے بڑے سچے ہوں، بڑے، کیونکہ اس پہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے اور قرآن کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے کہ اس طرح سے میلاد منانا یا 11ویں شریف، یہ برے غلط قسم کے مطلب قرآن کی جو ہے وہ مانوی تحریف کی جاتی ہے، برے مطلب، غلط مطلب نکالے جاتے ہیں، حالانکہ اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو تمام عالم اسلام کے لوگ شروع سے کرتے آئے ہیں یہ سارا کچھ.
یہ تمام چیزیں اور جتنے بھی ہمارے عقائد و معمولات ہیں اہل سنت کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ باپ دادا کی اس چیز پر ہے کہ جی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، تو الحمدللہ سچوں کے ساتھ ہونے کا تو قرآن نے بھی ارشاد فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی جیسے اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مجدد، اور جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے کئی مرتبہ جو ہے وہ 70 سے زائد مرتبہ زیارت کی ہے، ان امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وَمِن تعظیم ہی، یہ میلاد منانا تو نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم میں سے ہے، تو وہ سند کی ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ان سے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کئی مجدد لوگ گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، تو وہ سب دیگر ہمارے جو عقائد ہیں الحمدللہ وہ مسلمات ہیں، اور الحمدللہ ہم نے ہمیشہ سچوں کا ساتھ دیا ہے، اور ہمارے باپ دادا جو تھے وہ سچے تھے۔ برے جو لوگ تھے جو کفار و مشرکین کے تھے، ان مشرکوں کی باتیں لے کر مسلمانوں پہ یہ چشمہ کرنا، یہ خوارج کا طریقہ ہے، یہ اہل اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں، جیسا کہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا گیا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی جانوں کی فکر کرو، لا یضرکم، نہیں نقصان پہنچا سکتا تمہارا، نہیں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا، من ضل، وہ جو گمراہ ہوا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، الی اللہ مرجعکم، اللہ ہی کی طرف تمہیں سب کو لوٹ کر جانا ہے، فینبئکم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اس چیز کی جو تم کرتے تھے۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں کی حفاظت کرو، اور جو گمراہ ہے، اگر تم ہدایت پر ہو تو وہ گمراہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ گمراہ شخص تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پر ایک تو یہ تھوڑا سا شائبہ ہوتا ہے، شاید غلط فہمی لگے ان لوگوں کو کہ علیکم انفسکم، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا یہ چھوڑ دو، صرف اپنی جان کی فکر کرو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اہل اسلام کو کفار پر یہ درد ہوتا تھا کہ مسلمان اس چیز کی تھوڑی سی اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ جو کفار ہیں یہ اسلام کی دولت سے محروم ہیں، تو یہ اللہ نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم اپنا کام کرتے رہو، اپنی جان کی فکر کرو، اور امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، اور یہ ضرور جو ہے وہ چیز کرنی چاہیے، کیونکہ فرمایا گیا کہ جب تک تم نیکی کا حکم دو گے اور ضرور بضرور تم ان چیزوں سے، برائی کے کاموں سے روکو گے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اللہ رب ذوالجلال تم پر ایسا عذاب مسلط کرے گا کہ اگر تمہارے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ظالم کے ظلم کو جب تک تم نہیں روکو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، چاہے تم جتنے بھی نیک ہو۔ یار ہمارا کیا کام ہے، یہ تو ویسے ہی ظالم ہے، بس دو چار زبانی کلامی بات کہہ کے اللہ اللہ کرتے رہو، اور برائی کو نہ روکو، نہ اس کے متعلق کوئی آواز اٹھاؤ، نہ تمہارے چہرے پہ کوئی ایسی چیز آئے کہ جو تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کرے کہ ایک آدمی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو جیسا کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل امین کو اللہ نے فرمایا کہ ساری بستی کو الٹ دو، جیسا کہ پیچھے بھی گزرا ہے کچھ دن پہلے، تو فرمایا ساری بستی کو الٹ دو، فرمایا کہ اے مالک اس میں تیرا ایسا بندہ ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کی بھی دیر میں بھی جو ہے نا، اتنی دیر بھی تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ نے فرمایا کہ لم یتعمر لی ساعتا قط، اس کو بھی اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ اس کو بھی پلٹو، کیونکہ اس کے چہرے پر میری نافرمانی ہوتے ہوئے کبھی کوئی تغیر تبدل ہی نہیں آئی۔ لم یتمعر لی ساعتا قط، ایک ساتھ کے لیے برائی ہوتی رہی، یہ اپنا عبادت گزار صاحب اپنی عبادت کرتے رہے، اس کو بھی اس کے ساتھ پلٹو، اس کو بھی تباہ و برباد کرو۔ کیونکہ جب امر بالمعروف، جب علماء مشائخ اس چیز کو روک دیں گے، برائی جو ہے وہ برائی سرعام ہو جائے اور ڈریں لوگوں سے اور بات نہ کہیں حق بات، تو یہ ان پر عذاب کا کوڑا ضرور جو ہے وہ مسلط ہوگا، کہ جو برائی کرنے والے ہیں وہ بھی ضرور جو ہے وہ عذاب کے تو مستحق ہوں گے، لیکن نہ منع کرنے والے بھی ضرور ان کے ساتھ ویسے ہی کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ہم کو، علماء مشائخ کا بھی اور دیگر جتنے بھی، جیسے کہ ہمارے بڑے حضرات معاشرے میں جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جوان، طریقے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑی سی بات ہو
اور آدمی جو ہے وہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے 4 بندوں کے سامنے اس کو بے عزت کر دے، ایسا بھی طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو ضرور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ میرے ذمہ بھی ایک چیز ہے کہ میں نے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، تو ضرور نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے، اور ہر دور میں قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے اور یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو اسلام نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنے کی اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ علیکم انفسکم تم صرف اپنی جان کی فکر کرو باقیوں کو چھوڑ دو، مطلب یہ ہے کہ اگر کسی باپ کا کوئی بیٹا، جیسے کہ اولاد بعض جو ہے وہ بری صحبت کی وجہ سے غلط رستہ اختیار کرتی ہے، اور باپ جو ہے وہ جتنی اس کی وسعت ہے حتی الامکان وہ کوشش کرتا ہے، کوئی کسر باقی نہیں چھوڑتا کہ یہ واپس آ جائے، لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا، تو اب باپ کا ذمہ اٹھ گیا، اب باپ کو جو ہے وہ پکڑنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ کوئی باپ ہے یا مسجد کا امام ہے یا خطیب ہے یا عالم ہے، تو جب تک وہ بات کہے گا، کہتا رہے گا، لوگ اب اگر نہیں آتے تو اس کے ذمہ تو صرف بات پہنچانا ہے، چاہے جو بھی عالم ہے، چاہے جو بھی عالم ہے، تو وہ جو بات کہے گا اس کے ذمہ صرف وہ بات پہنچانا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ نہیں کہ وہ ایک ایک کو گھر سے کان سے پکڑ کے آ کے آؤ بھائی نماز پڑھو، ایسا جو ہے وہ اس کے ذمہ ہے ہی نہیں۔ یہ اب ہر آدمی کی اپنی عقل کام کرتی ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا کرنا ہے، کیا سیدھا راستہ ہے اور کون سا برا راستہ ہے۔ وہ ایک بات مجھے یاد آ گئی کہ اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں، صرف تبصرے کرتے ہیں، کیونکہ ہماری عادت ہے صرف باتیں کرنے کی، ہم عملی کام نہیں کرتے، یا صرف روتے رہتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، اور صرف باتوں اور رونے سے کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بنتا، ہمیشہ اپنی حالت خراب رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر میرے اندر کوئی ایسی خامی ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس کو دور کرنے کے لیے کوشش کروں، اللہ سے بھی دعا کروں اور ہدایت کی، اور میں اس چیز کو اپنے اندر سے اگر برائی ہے تو دور کروں، ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس میں جو ہے فجر کے ٹائم اکثر جو ہے وہ ایک تو یہ بات فرمائی گئی، یہ بات میں نقل کر رہا ہوں، کسی کو میں کہہ نہیں رہا، کہ عشاء کی اور فجر کی نماز یہ منافقین پر بھاری ہوتی ہے۔ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے ایک محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا سردی کے موسم میں بڑا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن برف باری کے لیے مری جانا بڑا آسان ہے۔ ساری دنیا جا رہی ہے، ساری دنیا جا رہی ہے، جاتے ہیں، لیکن محلے کی مسجد میں صرف نماز فجر ادا کرنا یہ بڑا مشکل ہے، ہم جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو پھر جو ہے وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ رب کی ناراضگی اور یہ تمام چیزیں، ہر چیز کو آدمی دیکھ سکتا ہے، ایمان کمزور ہو گیا، شوق طاقتور ہو گیا، نماز نہیں پڑھ سکتے لیکن برف باری میں کھیلنے کے لیے ہم مری جا سکتے ہیں۔ الامان والحفیظ، اللہ تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ فرمائے تمہیں اسی رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ استغفر اللہ۔ اے ایمان والو، شہادت بینکم، جب تمہاری موت کا وقت آ جائے تو آپ اس کی شہادت میں وصیت کے وقت 2 گواہوں کو، 2 ذوا عدل منکم، اپنے میں سے 2 عادل لوگوں کو، معتبر لوگوں کو گواہ بناؤ، او آخران من غیرکم، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو تو اپنے سوا اور موت کی مصیبت، موت کا حادثہ تم پر آ پہنچے، او آخران من غیرکم، تو پھر یہ ہو کہ تم غیروں میں سے 2 گواہوں کو مقرر کرو، تحبسونہما، تم ان دونوں کو روکو مسلمانوں کے سامنے، من بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، فیقسمان، پھر اگر تمہیں شک ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ نہیں بیچیں گے، کہ نہیں عوض لیں گے کوئی پیسے اس قسم کے بدلے، ولو کان ذا قربا، اگرچہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے، انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بدیل نامی شخص تھے، وہ تجارت کی غرض سے 2 عیسائیوں کے ساتھ، تمیم بن اوس داری اور عدی بن بدا، ان دونوں کے ساتھ وہ تجارت کے لیے نکلے۔
تو ایسا ہوا کہ جب یہ وہاں پہنچے تو جاتے ساتھ ہی ان کی طبیعت مزاج جو ہے وہ بگڑ گیا، یعنی طبیعت ان کی خراب ہو گئی۔ تو انتقال سے پہلے انہوں نے اپنا جو سامان تھا اس ساری کی فہرست بنائی، بڑا اچھا طریقہ تھا۔ تو اس کی فہرست بنائی اور اپنا اس سامان میں انہوں نے رکھ دی چھپا کر، لیکن ان دونوں کو، ان عیسائیوں کو جن کے ساتھ یہ گئے تھے، ان کو اس چیز کا نہیں بتایا۔ بہرحال ان کا انتقال جب ہو گیا تو انتقال سے پہلے انہوں نے یہ بات کی کہ مدینہ شریف جب جاؤ تم واپس اپنے کام سے فارغ ہو کر، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ میرا سامان، یہ میرا سرمایہ میرے گھر والوں کو تم دے دینا۔ تو پھر ان دونوں عیسائیوں نے ان کی وصال کے بعد اس سامان کو دیکھا تو ان میں ایک ایسا پیالہ تھا کہ جس میں 30 مسقال، ایک خاص وزن ہے، اتنی چاندی تھی، اور وہ منقش تھا، یعنی سونے کے ساتھ، سونے کے ساتھ وہ منقش تھا۔ انہوں نے وہ سارا سامان تو رکھا لیکن وہ پیالہ جو ہے وہ سائڈ پہ کر لیا، چھپا لیا اپنے لیے۔ تو جب یہ واپس مدینہ شریف گئے تو ان کے گھر والوں کو اس کا سارا بدیل، حضرت بدیل کا جو ہے وہ سارا سامان دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ان کی ہیں۔ تو اس پر جب انہوں نے، گھر والوں نے وہ تمام سامان کھول کر دیکھا اور وہ سامان کی فہرست بھی موجود تھی جو انہوں نے خود لکھ کر ساری بالترتیب کہ میرے سامان میں یہ چیز موجود ہے، اگر کوئی چیز کی کمی ہو تو ان سے ضرور پوچھ لینا۔ تو وہ سب کے سب جو ہے وہ جب انہوں نے دیکھا تو اس میں ایک پیالہ نہیں تھا۔ وہ فوراً ان کے پاس گئے کہ کیا انہوں نے کوئی چیز خریدی، کیا ان کے علاج پر کوئی پیسے لگے، کیا انہوں نے کوئی تجارت کے معاملات میں ایسا کوئی سلسلہ ہوا کہ ان کا وہ کوئی ایسا جو ہے وہ سامان جو ہے انہوں نے کچھ اپنا بیچا، یا تجارت کے معاملات میں وہ چیز آگے پیچھے معاملات میں ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جاتے ساتھ ہی ان کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ پھر جلد ہی انتقال کر گئے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ پیالہ کہاں ہے؟ پوچھا، جس میں 30 مسقال چاندی تھی اور یہ جو ہے یہ سونا تھا۔ تو چونکہ انہوں نے مکہ میں کسی آدمی کو بیچ دیا تھا، تو یہ جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ایسی چیز نہیں ہے، اور نہ جو ہے وہ ہمیں اس چیز کے بارے میں علم تھا ہے۔ جو انہوں نے ہمیں دیا تھا سرمایہ اور جس کے متعلق ہمیں کہا تھا، وہ سارے کا سارا ہم تمہارے پاس ان کے انتقال کے بعد واپس آنے پر ہم نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ تو ہم نے جب تمہیں پہنچا دیا ہے تو ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں، ہمیں علم نہیں۔ تو انہوں نے مکہ شریف میں ایک آدمی کو بیچا۔ تو جب معلوم ہوا تو وہ جس کو بیچا گیا تھا اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ تمیم نے اور عدی بن بدا نے، تمیم بن اوس داری نے، ان لوگوں نے مجھ پر جو ہے یہ پیالہ بیچا ہے۔ تو اس پر ان کے 2 گواہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہاری موت قریب آ جائے تو موت قریب آنے پر تمہیں معلوم ہو کہ اب جو ہے وہ تم اس دنیا میں جو ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہو گے، تو تم جو ہے وہ وصیت کرو، اور وصیت کرنے کے دوران ایسا ہو کہ ذوا عدل منکم، جو معتبر 2 شخص ہے، معتبر شخص، جو مدبر قسم کی شخص ہے، سمجھدار باشعور لوگ ہیں، معتبر لوگ ہیں، ان 2 لوگوں کو اس چیز پر گواہ بناؤ، تم جو تم نے کہنا ہے، جو وصیت کرنی ہے، جو کچھ تم نے کہنا ہے۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، یا تم اگر زمین میں سفر کر رہے ہو تو اب بھی تم 2 لوگوں کو اس چیز پر گواہ بناؤ، اگر وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، جیسا کہ یہ 2 لوگ عیسائی تھے۔ فاصابت مصیبت الموت، یعنی تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے۔ تحبسونہما، اب جو ہے اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ گواہی لینے کا طریقہ کیا ہے، کہ اگر کوئی معلوم ہو کہ یہ لوگ جھوٹ بولیں گے یا کوئی ایسا معاملہ کریں گے تو پھر تمہیں ان سے قسم لینی چاہیے۔ تحبسونہما، ان دونوں کو روکو، من بعد الصلاۃ، یہاں نماز سے مراد نماز کے بعد مسلمانوں کے سامنے روکنے، اور نماز سے مراد جو ہے یہاں نماز عصر ہے، کیونکہ کسی دین میں بھی، کسی مذہب میں یہ عصر کا ٹائم بڑا معتبر تھا۔ اس وقت میں وہ لوگ نہ تو جھوٹی قسم کھاتے تھے نہ جھوٹی گواہی دیتے تھے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ نماز عصر کے بعد تم مسلمانوں کے سامنے ان کو روکو۔ فیقسمان باللہ، اگر تمہیں شک ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ نہیں لیں گے، اس کے عوض کوئی پیسہ وغیرہ کوئی چیز ایسی چیز نہیں لیں گے، اگرچہ قریبی رشتہ دار بھی ہوں، ہم حق بات کہیں گے، جو گواہی دینی ہے ہم وہی گواہی دیں گے، ہم کوئی ایسا برا کام نہیں کریں گے۔ ولا نکتم شہادۃ اللہ، اور ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپائیں گے۔ انا اذا لمن الآثمین، اگر ہم ایسا کریں، یہ قسم لینے کا طریقہ بیان کیا گیا کہ ان سے یہ بات کہیں، اور وہ یہ بھی کہیں کہ اگر ہم ایسا کریں تو ہم گناہگاروں میں ہوں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا
احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین. پھر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے گناہ کا، وہ دونوں مرتکب ہوئے گناہ کے. فآخران یقومان مقامہما، تو ان کی جگہ دو اور دوسرے شخص کھڑے ہو جائیں. من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے کہ جن کا ان گواہوں نے پہلے حق ضائع کیا. فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں. لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری قسم ان کی قسم سے زیادہ ٹھیک ہے. وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم ظالموں میں ہوں گے. یہ بات بیان فرمائی کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے جیسے کہ ان دونوں کی یہ بات اور ان دونوں کی چوری معلوم ہو گئی کہ انہوں نے چوری بھی کی اور چیز کو چھپایا بھی، اور پھر جھوٹ بھی بولا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں. فرمایا کہ فَإِنْ عُثِرَ، اگر معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نے جو دو گواہ تم نے مقرر کیے تھے، اثمن، انہوں نے گناہ کیا ہے، تو پھر یہ ہو کہ اس کی جگہ، چونکہ انہی کے خاندان میں سے، انہی کے رشتہ داروں میں سے، اسی قوم قبیلہ برادری میں سے دو ان کے اپنے آدمی کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ ہم نے مکہ شریف میں یہ چیز ہمیں ملی ہے فلاں دکاندار سے، اور ان پر بیچنے والے یہ دو آدمی تھے. تو یہ دو آدمی کھڑے ہو گئے، تو فرمایا گیا کہ پھر جو ہے فآخران، دو اور ان کے علاوہ، یقومان، وہ دونوں کھڑے ہو جائے مقامہما، ان دو کی جگہ. کہ یعنی جس چیز کا جب یہ چیز معلوم ہو جائے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے تو دو اپنے لوگوں میں سے کھڑے ہو جائیں. من الذین استحق علیہم الاولیان، یعنی ان لوگوں میں سے کہ جو جس چیز کی گواہی دی گئی تھی اور جن کے وارث کی گواہی دی گئی تھی، تو انہی میں سے ان کا جنہوں نے حق پہلے ضائع کیا، ان دو گواہوں کی جگہ پر یہ دو لوگ کھڑے ہو جائیں. فیقسمان باللہ، تو اللہ کی قسم اٹھائیں کہ لشہادتنا، کہ ہماری گواہی جو ہے وہ ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے. وما اعتدینا، اور ہم زیادتی نہیں کریں گے. انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ایسا کریں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے. ذلک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم واتقوا اللہ واسمعوا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ذالک، یہ طریقہ زیادہ قریب ہے کہ گواہی دینے والے گواہی دیں جیسا کہ گواہی دینے کا حق ہے. او یخافوا، یا ڈریں کہ ان کی گواہیوں کے بعد ورثاء کی طرف لوٹائی جائیں گی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور اس کا حکم مانو. واللہ، اور اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا، سیدھی راہ نہیں دکھاتا. فرمائیے طریقہ زیادہ قریب ہے اس بات کے، یہ جو اوپر بیان فرمایا گیا کہ علی وجہہا، وہ ایسے گواہی دیں کہ جیسے گواہی دینے کا حق ہے. یعنی او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ڈریں کہ یعنی یہ جھوٹ کا کوئی سر پاؤں نہیں ہوتا، اور یہ جو برا مال ہے جو برے طریقے سے کمایا جاتا ہے، یہ کبھی آدمی کو ہضم نہیں ہوتا. یہ بڑا ڈبل ٹرپل ہو کے الٹے طریقے سے نکلتا ہے کہ کسی دوسرے کے ملک میں جب تصرف کیا جائے. تو فرمایا کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کیونکہ جب تمہاری قسموں کے بعد وہ قسمیں جو ورثاء ہیں، میت کے ورثاء، ان تک جب لوٹیں گی تو پھر تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا سب لوگوں کے سامنے اگر تم نے جھوٹ بولا ہوا. تو یہ بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ اس چیز سے ڈرو، اور جو حق بات ہے، سچی گواہی ہے، وہ سچی گواہی دو. جو تم نے قسم کھائی ہے اس پر جو ہے وہ پورا اترو. اور یہ طریقہ سب سے زیادہ ہے ایاتوا بالشہادۃ علی وجہہا، کہ جیسے گواہی دینے کا حق ہے ویسے وہ گواہی دیں اور اللہ سے ڈریں، اور جو اس کا حکم ہے اس کا حکم سنیں. کیونکہ اللہ رب ذوالجلال جب لوگ اللہ کا حکم نہیں مانتے تو ایسے فاسقوں کو اللہ رب ذوالجلال ہدایت ہی نہیں دیتا. تو ہمارے زمانے میں چونکہ اس دور میں حالت لوگوں کی ایسی ہو گئی اور لوگوں کی عادات ایسی بن گئی کہ لوگوں کی حالت جو ہے وہ بالکل سطحی ہے. مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کی عزتیں تار تار کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ذلت اور رسوائی کے لیے وہ ایسے ایسے جھوٹے کام بولتے ہیں کہ واللہ العظیم، اللہ معاف فرمائے، کئی لوگ 3 طلاقیں بھی اٹھا لیتے ہیں اور وہ حرام زندگی گزارتے ہیں، اور وہ حرام کاریوں میں، کیونکہ نشہ اس دولت کا یا اس پیسے کا ان لوگوں میں، چونکہ مادیت پرستی
اتنی گھس چکی ہے کہ انہیں کسی چیز کا بھی کوئی خیال نہیں، کسی چیز کا بھی کوئی احتیاط اور خیال نہیں۔ اور اس میں ہماری بڑی کمزوری ہے کہ ہم جو ہے وہ خود یا اپنی اولاد کو بھی ہم نہ تو مسجد کی طرف آنے دیتے ہیں۔ میں یہ بات کہنے میں بالکل جو ہے وہ ذرا برابر بھی شرم محسوس نہیں کروں گا کہ اس دن پرسوں 2-3 دن پہلے اس چیز بچے کا مجھے اب تک جو ہے وہ بڑا افسوس ہے، 14 15 یا 16 سال عمر ہے، ہمارے پاس پڑھنے آتے ہیں دوسرے محلے سے۔ تو میں نے بات سے بات نکلی تو میں نے اسے کہا کہ تراویح میں کتنی رکعتیں ہیں؟ خدا کی قسم اس نے جواب نہیں دیا، اسے معلوم ہی نہیں تھا، کبھی تراویح پڑھی نہیں کہ تراویح کیا ہوتی ہے۔ تو یہ ہماری مسلمانوں کی جب یہ حالت ہوگی کہ ہمیں بنیادی چیزوں کا کہ ہم مسجد میں جانا ہی جو ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، تو پھر یہ چیزیں جو قرآن نے اتنی سارا کچھ بیان فرمایا ہے یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ تراویح کا ایک ہمارے مسلمان گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو یہی معلوم نہیں کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں، کی تعداد ہی معلوم نہیں، اس کو طریقہ کیا معلوم ہوگا، اور دیگر تمام چیزیں، پاکی، طہارت اور دیگر مسائل۔ تو یہی چیز ہے کہ یہی ہمیں ان لعنتوں کا مستحق بناتی ہے کہ جب ہم ان چیزوں کے پیچھے پڑتے ہیں تو ہم نے پیسے کوئی سب کچھ بنا دے اور پوری عمر اس کے پیچھے 2-4 ٹکوں کے پیچھے دوڑ دوڑ کے ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پھر مر جاتے ہیں، نہ خدا راضی کرتے ہیں، نہ جو ہے وہ دنیا زندگی ہم اچھی گزارتے ہیں، نہ ہمیں حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا۔ تو یہی چیزیں ہیں، یہ مصیبتیں ہیں کہ جب دین سے دوری ہوتی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے یار حلال ہے یہ حرام ہے ٹھیک ہے، پھر وہ اس قسم کی جو ہے وہ باتیں کرتا ہے ایسی جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، جناب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کونین کے تاجدار نے ارشاد فرمایا، جس نے ایسی گواہی دی جس سے کسی مسلمان مرد کا مال ہلاک ہو جائے یا کسی کا خون بہایا جائے تو اس نے اپنے اوپر جہنم کو واجب کر لیا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو دین اسلام سے، قرآن سے کامل وابستگی اور مضبوط نسبت نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔